تو شریعت مقدسہ کسی کے رونے دھونے پر پابندی نہیں لگاتی، وہ تو دل کا رونا ہے. زړه چې جاړي سترګې څنګه نه جوړیږي او رنگ د رخص چې پتاوم نه پويږي. رحمان بابا وایي زړه چې جاړي سترګې څنګه نه جوړیږي، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ رحمات ہے، رحمت ہے. توبہ. حضرت بنوری کی وفات پر بنوری ٹاؤن کے بڑے اساتذہ کو میں نے ایسا دیکھا ہے، چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے. مولانا بہت جامع شخصیت تھی اور ہمارا دور حدیث کا سال تھا، بڑے شوق و ذوق سے مولانا سے پڑھنے بیٹھ گئے تھے. مجھے تو خاص ان سے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا مولانا لطف اللہ نے. یہ بخاری شریف بہت لوگ پڑھاتے ہیں، لیکن بخاری کے پڑھانے والا پوری دنیا میں مولوی محمد یوسف سے بڑا مشہور ہوگا نا. حضرت بندوری تھے مولوی محمد یوسف سے، مولوی محمد یوسف سے بخاری پڑھا ہوئی، بخاری برابر عالم نے. تو ہم بڑے خوشگوار تھے. ایک طالب علم نے مجھے کہا اس کی جگہ ہی آ گئی ہے، مولوی صاحب بیٹھے، میری جگہ اس طرف آئی. میں چاہتا تھا کہ حضرت مولانا کے سامنے ہو جاؤ. اس نے کہا آنا ہے، ادھر آنا ہے. میں نے کہا پیسے لگیں گے. میں نے کہا کتنے؟ 45 روپے. میرے پاس 45 کہاں ہے؟ تو جو 10 امامتیں کر رہے تو نہیں دے سکتا ہے. چلو وعدہ کرو کہ جب آئیں گے تو دو گے، آ جاؤ. کتابیں اٹھائی، ادھر چلا گیا، میں یہاں آیا، بیٹھ گیا. مولانا نے کہا پڑھو. کون آئے ہو؟ کہاں سے آیا؟ میں نے شروع کر دیا پڑھنا، لیکن پورے جسم بھیگ گیا. حضرت کچھ کہا نہیں، خوش ہو گیا، میں عبارت صحیح پڑھ رہا تھا. تھوڑے خالی خالی شروع کا مولانا بخیل استاد آسان کر رہا ہوں. میں نے مولانا تقی عثمانی سے پوچھا کہ آپ پڑھ لیں گے؟ نہ بالکل نہیں، ہم ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. پڑھنا کر کے دیر زیادہ باروب عالم اور شان تھی بالکل. بخاری شریف کے لیے آتے ہیں، بہترین آواز ہے، بےتن خوبصورت عمدہ قسم کے امامہ، درمیان میں بخاری ٹوپی، لاٹھی ہاتھ مبارک میں. بس 12 بجے کے قریب 11 بجے آتے تھے. راستہ حضرت کے گھر سے لے کے دارالحدیث تک کوئی بندے بشر نہیں ہوتا. ٹوہا باپا دے خوش. اب بیٹھ کر کے تھوڑی دیر الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ پورا خطبہ پڑھ لیتے تھے. میں طالب سے کہتے پڑھو. چلو. وبه قال حدثنا. بہت اچھی صحت تھی، سرخ سفید، 74 سال کی عمر میں، اور بالکل کوئی آثار نہیں تھے موت کے. فرمایا بھی کہ میری طبیعت اس سال زیادہ بہتر ہے اور میں انشاءاللہ بغیر ناغہ کیے سبق پڑھاؤں گا. اور فرمایا میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں اب بیمار ہوں، بخاری کا حق ادا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ایک اچھا شیخ الحدیث رکھ لیں گے. پھر میں نے وہاں سے مشورہ کیا جس کے مشوروں پر میں چل رہا ہوں اور جی رہا ہوں. تو مجھے حکم دیا گیا کہ پڑھاتے رہو یہاں تک کہ آ جاؤ، مرتے دم تک پڑھاؤ. اور فرمایا آج دارالعلوم کراچی نے مجھے بلایا ہے، وہاں بھی بخاری شروع کر دی ہے، اور وہاں سے پھر میں نظریات کونسل کے اجلاس میں اسلام آباد جاؤں گا. میں نے چیئرمین افضل چیمہ کو کہا ہے کہ اگر میری ضرورت ہے تو پھر اجلاس کراچی میں ہو. انہوں نے منظور فرما لیا. میں مزید سفر نہیں کروں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، اور پیر کو آؤں گا. پیر کو آؤں گا. پیر کو حضرت کا جسد مبارک ہے. وہاں نظریات کونسل میں کے اجلاس میں نئے آلات استعمال ہو سکتے ہیں دین کے لیے یا نہیں، یعنی ٹیلی ویژن اور VCR کا استعمال کیسا ہے. اکثر ممبروں کی رائے مثبت بن رہی تھی. مولانا نے اس کے خلاف 7 گھنٹے تقریر کی. 7 گھنٹے، 4 گھنٹے قبل ظہر اور 3 بعد میں. اس دوران مولانا کو سینے میں درد ہوا، اسپتال داخل کیے گئے، ملٹری اسپتال. حضرت مولانا فرماتے تھے کہ
ڈاکٹر عبدالصمد کو بلاؤ فوراً. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جانا چاہتے جب انہیں اطلاع ملی، لیکن ہوائی جہازوں کا ہڑتال تھا، جہاز نہیں جا رہا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کی شاید نئی نئی شادی ہوئی تھی. گھر والی کو فون کیا کہ بس میں مولانا بنوری بہت بیمار ہے، میں فوراً جا رہا ہوں. اور آپ دروازہ بند کرے ہوئے. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں 5 گھنٹے ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا. ایک جہاز تیار ہو گیا. ان کو میں نے کہا کہ ایک بہت بڑے عالم روح زمین کے دل کی بیماری میں ملٹری اسپتال میں مجھے دیکھنا ہے. انہوں نے کہا چلو آؤ. جہاز اڑ گیا، اسلام آباد اتار دیا. کہ میں جب اسپتال جا رہا تھا ڈاکٹر سے عجائب سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کئی سال سے شل تھے، لیکن وہ اسپتال کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے بہت دیکھ کے بہت غصہ ہوئے اور کہا آپ کو اس لیے ڈاکٹری پڑھائی تھی کہ مولانا یوسف بنوری فوت ہو رہا ہے اور آپ کراچی میں ڈاکٹری کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بزرگوں کی خدمت کروں. کہ میں حیران رہ گیا کہ یہاں پہنچا کیسے، کوئی ہے ہی نہیں، ساتھ اکیلے اسپتال کے نیچے بیٹھے ہوئے. اتنا تعلق تھا علماء سے. کہ میں جب اندر گیا حضرت کو دیکھا تو حضرت جس جگہ داخل تھے وہ دل کا وارڈ نہیں تھا، سر سے کڈنی کا تھا. کہ میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا ان کے رشتہ دار آ نہیں رہے، وہ پنڈی اسلام آباد میں دعوت ہے کھا رہے ہیں اور اسپتال کا بڑا جو ہے وہ قادیانی ہے، وہ مولانا کا علاج نہیں کرا رہا. کہتے ہیں ہمیں اس نے کافر، غیر مسلم کافر قرار دے دیا. تو کہا میرے ایک ساتھی تھا ذوالفقار نام تھا، میں اور وہ اکٹھے امریکہ سے پڑے ہوئے تھے. کہا اس کو میں نے کہا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہا اس نے کہا یار رشتہ دار ان کے آتے نہیں ہیں اور وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ مرزائی ہے اور مجھے کہتے تو ہاتھ نہ لگا. کہا آپ فوراً آ جائے، سامان لیا، مولانا کا دل فیل ہو رہا. میں نے جو دیکھا صرف 30% باقی تھا، 70% فیل ہو چکا تھا. کہا مجھے دیکھ کے کہا بیٹے بچیے والے رات لے بیٹھی پیزو رضو نے ایئرپورٹ کے ناستے میں جیسو نہ ناراضی. چلو اللہ کو ایسا منظور ہوگا، کوئی ایسے آپ غمگین نہ ہو. میں نے اپنے اس ساتھی کو کہا کہ فوراً بغیر تاخیر کے پہنچو. کہ وہ تمام عملے کو اٹینشن کیا اور جھٹپٹ آ گیا. کہ وہ نیند کے جو کپڑے ہوتے ہیں دھوتی باندھا ہوا پنجابیوں کی طرح اس طرح چلا آیا اور بیٹری سب میں نے منگوایا اس سے. کہا ہم بیٹری وغیرہ سیٹ کر رہے تھے، اگر 3 منٹ میں مزید مل جاتے تو دل فیل ہونے سے بچ جاتا. ہم وہ کر رہے تھے کہ میں نے حضرت کو دیکھا تو حضرت ہچکیاں لے رہے تھے. ہماری موجودگی میں حضرت نے روح دے دی. تو واہ. چنانچہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی کہتے ہیں اور علماء کرام کو کہ آپ لوگ خادموں پر بالکل اعتماد نہ کریں. یہ اخیر عمر میں اپنے شیخ سے بدلہ لیتے ہیں. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو تو پھر ہمارے مزہ، ان کو یہ نہ ہو تو یہ بٹی ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. احساس بعد میں ہوتا ہے جب ملک ختم ہو جائے تو سلطنت ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے. یہاں ایک دفعہ میں طبیعت خراب ہوئی رات کو، جو چیز انور شاہد لگاتا ہے وہ نہیں ہے، وہ ایسے چل لے، وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے. میں نے کہا صحیح رہو، اٹینشن. صبح جب سورج نکلے گا تو تیرے سر سے چھت اڑ گئی ہوگی تو عام لوگوں کی طرح در بدر خاک برسر ہو. یہ تو کسی کے سر سے دبے ہوئے سارے. میں سمجھی خو بیداروں سے بچوں دا زمانہ میں بیاہ ہوئی نہیں دا دیو سر سڑی سے سر نظار سے قائم دائم دی. بیا میں یک دم اللہ تا توجہ کا، میں ایسا غریب میں سے کہیں معشوم نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور جھٹ کے وٹ کے خوب لگ رہے. اللہ اکبر. جنائز پڑھانا آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھو، چستی کرو.
زندگی کے ساتھ کھیلو نہیں، کھیلنے کی چیز نہیں ہے. دوبارہ جرات رشتہ پہ دنیا استا خواہ کے دروخ کھڑے کر اختیار توبہ توبہ. چو محبت شد اعتدال مزاج، نہ عزیمت اثر کنند نہ علاج. ڈاکٹر صاحب سے آدمی سن نہیں سکتے واقعہ، چشمدید واقعہ ہو گئے. توبہ.